بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 5 جمادی الاولی سن 1440 مطابق 11 جنوری سن 2019 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع بھائیوں کا مقام و مرتبہ اور ان کے باہمی حقوق۔ الحمد للہ ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام امرنا بصلة الارحام وخص الاخ بمزید من البر والاحسان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم حضرات و سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے باہمی رشتے کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے اور ہر بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کی اور احسان و کرم کی تاکید فرمائی ہے۔ بلا شبہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے باری تعالیٰ کا خصوصی انعام اور عظیم عطیہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اصل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال والاکرام سے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا مددگار اور شریک کار بنانے کی درخواست کی تھی اور اس طرح دعا کی تھی: اشدد بہ ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دے اور ان کو میرا شریک کار بنا دے۔ بلا شبہ ایک مخلص اور وفادار بھائی اپنے بھائی کے لیے طاقتور محافظ اور مضبوط پشت پناہ بن کر رہتا ہے اور اس کے لیے قوت و طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتا ہے، جو حتی الامکان اس کی پشت پناہی کرتا ہے، زندگی کے مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اس برادرانہ تعاون کی برکت سے دونوں کی اخوت اور محبت مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے اور دونوں مل جل کر اپنی فیملی اور اہل و عیال کی نیک نامی اور نیک بختی کے لیے محنت کرتے ہیں، خاندان کی باہمی الفت و محبت اور اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی اور امن و سلامتی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں، جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر کیا حق ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی کیا ترتیب ہے، تو جاننا چاہیے کہ آدمی پر سب سے پہلے تو بیوی بچوں کا حق ہے، ان کے بعد والدین، بہن، بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر درجہ بدرجہ اپنے دوسرے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی ماں، باپ اور بہن کے بعد سب سے زیادہ حق بھائی کا ہے اور وہ سب سے زیادہ احسان و تعاون کا مستحق ہے، چاہے وہ حقیقی بھائی ہو یا باپ شریک یا ماں شریک ہو، چاہے رضائی بھائی ہو، سارے بھائی احسان و تعاون کے مستحق ہیں۔ بھائی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا طریقہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے اس سے ملاقات کی جائے، اس کی اور اس کے بال بچوں کی خیریت دریافت کی جائے، قول و عمل کے ذریعے اس کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کی جائے، اس کی خوشی میں شریک ہو کر مسرت کا اظہار کیا جائے
اور اس کے غم میں شریک ہو کر اس کو تسلی دی جائے۔ دراصل دو بھائیوں کا باہمی تعلق بڑا جذباتی اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ دونوں کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ عموماً ایک ہی گھر اور ایک ہی گود میں دونوں کی پرورش ہوتی ہے۔ بچپن میں دونوں ہم نوالا اور ہم پیالہ رہتے ہیں۔ دونوں بچپن کی ایسی حسین یادوں کے ساتھ جوان ہوتے ہیں جو ہمیشہ ان کے ذہن میں تازہ رہتی ہیں، اور یہ یادیں دونوں کو الفت و محبت کے بندھن میں باندھے رکھتی ہیں۔ بہرحال بھائی کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی ایک فطری تقاضا اور شرعی حکم ہے، لہذا اس کے ساتھ اخلاص و محبت کا معاملہ کیا جائے، اس کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھا جائے، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کیا جائے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ترغیباً سوال فرمایا، اتحبون الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو اور اس کے طالب ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فأحب لأخیک ما تحب لنفسک، تو تم اپنے نسبی اور غیر نسبی بھائی کے لیے وہی خیر و خوبی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ بلا شبہ ایک مخلص بھائی اپنے بھائی کی خیر خواہی اور فائدے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ولید ابن الولید نے اپنے بھائی حضرت خالد ابن الولید کے ساتھ اسی طرح کی حقیقی خیر خواہی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو سعادت و نیک بختی کی طرف بلایا تھا اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان کو خط لکھا تھا۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس میرے بھائی کا خط پہنچا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سچی اخوت کا تقاضا ہے کہ اگر بھائی میں کوئی کمی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اگر اس کا کوئی عیب نظر آئے تو ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر وہ کوئی مشورہ مانگے تو اخلاص کے ساتھ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اذا استنصح احدکم اخاہ فلینصح لہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے نصیحت اور خیر خواہی طلب کرے تو اس کو خیر خواہی کر دینی چاہیے۔ رفیقان گرامی قدر، ایک چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام بڑے لوگوں کے احترام کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، لیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو آدمی ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے حدیث شریف کے عالم تھے، ان سے جب بھی کوئی شخص حدیث کے بارے میں معلومات کرتا اور کوئی سوال کرتا تو وہ اپنے بڑے بھائی کے ادب و احترام میں سائل کو ان کے پاس بھیج دیتے۔ اسی طرح بڑے بھائی کو بھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، بوقت ضرورت اس کی سرپرستی اور کفالت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹوں کے ساتھ رحمت و کرم کا حکم دیا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو آدمی ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر بھائیوں کے درمیان کبھی اختلاف یا جھگڑے کی نوبت آ جائے تو وسیع القلبی اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے، فوراً معافی تلافی کر کے دل کو صاف کر لیا جائے اور تعلق کو بحال کر لیا جائے، یہی شریفوں اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَلَا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ وَلَا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ فَإِنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الْكَرِيمُ، اپنے بھائی کی کسی غلطی کی وجہ سے اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کی خطا معاف کر دو، کیونکہ شریف آدمی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، ایک مخلص بھائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے بھائی کا تعاون کرتا ہے اور اخلاص و وفاداری کے ساتھ اس کے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے،
اور ضرورت کے وقت اس کا مالی تعاون کرتا ہے، اس سے بھائی کے دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور ان کے درمیان محبت راسخ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، ید المعطی العلیا وابدأ بمن تعول امک واباک واختک واخاک۔ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو، یعنی اپنی ماں سے، اپنے باپ، اپنی بہن اور اپنے بھائی سے۔ بلا شبہ بھائیوں کے درمیان ہدیہ کا تبادلہ اور مالی تعاون ان کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور ان کی اخوت و محبت کو مستحکم کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صلہ رحمی اور اخوت پر بہت زور دیتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حضرت عمر کو ایک بہت عمدہ کپڑا عنایت فرمایا، تو حضرت عمر نے وہ نفیس کپڑا اپنے بھائی کو ہدیہ کر دیا۔ غور فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی کپڑے کو ہدیہ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو منتخب فرمایا، بلکہ ان کو اپنے آپ پر بھی ترجیح دی۔ بہرحال بھائی کے بھائی پر بہت سارے حقوق ہیں جن کی رعایت ہم پر لازم ہے۔ انہی میں ایک حق یہ ہے کہ غائبانہ طور پر بھائی کی خیر خواہی کی جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر و خوبی کے لیے دعا کی جائے، اس سے دونوں کو خیر و برکت حاصل ہوگی۔ ذرا یہ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک مؤکل كلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مامور فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر ہو۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ عرض کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال والاکرام سے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا مددگار اور شریک کار بنانے کی دعا کی تھی۔ خدا عز و جل نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان سے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ابھی ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا بازو مضبوط کر دیتے ہیں، یعنی تمہارے معاملے کو مستحکم کر دیتے ہیں اور تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو قوت دے دیتے ہیں۔ چونکہ بھائی کو اپنے بھائی سے دلی قربت ہوتی ہے اور وہ اس کی ترقی، سلامتی اور نفع کا بے انتہا خواہش مند رہتا ہے، اخلاص و وفاداری کے ساتھ اس کا تعاون کرتا ہے اور صدق دلی اور قوت بازو کے ساتھ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے کسی اور کے بجائے اپنے بھائی حضرت ہارون کو منتخب فرمایا۔ نیز اللہ تعالیٰ سے ان کو نبی بنانے کی التجا کی اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی۔ قرآن کریم نے ان کی اس دعا کا ذکر کیا ہے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی اپنی رحمت سے ستر پوشی فرما کر ہماری مغفرت فرما دے اور ہم کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لے، جس رحمت کے ذریعے تو اپنے مومن بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اپنے بھائی پر احسان نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، یہاں تک کہ باری تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے ان کے بھائی ہارون کو نبی اور رسول بنا دیا۔ خداوند کریم نے اس واقعے کو ہمارے لیے اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، بھائی کے بلند مقام اور عظیم مرتبے کا احساس کریں، برادرانہ محبت اور اخوت کو مضبوط کریں
اور بھائی کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں مخلصانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حقیقی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمارے والدین، اعزاء و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔